Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I hope and wish that you will be okay today. I'll be explaining two more phyla which are very important, that is phylum Arthropoda and phylum Echinodermata. Now, the word Arthropoda actually takes a meaning of a jointed foot, or jointed legs. To note down in all these legs of scorpion, this is a scorpion, you can see that there are joints in the legs. So because the body is full of jointed legs, that is why this phylum is called Arthro, means jointed, Poda means legs. So this is the largest animal phylum on earth. It is believed that more than 75% animal species are included in this phylum. And in phylum Arthropoda, there is one class which is called Insecta, which is full of 70% species of total species existing on the earth. There are not nearly, but there are more than 1 million species, that is 100,000 species of arthropods living on the earth. Now, this phylum is important positively as well as. So, the body of arthropod is covered with a hard covering which is called exoskeleton, and this is removed again and again because once exoskeleton is formed, there is no capacity for exoskeleton to grow in the size. लेकिन वो जो आर्थ्रोपोड है वो तो साइज में ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि अपने पुराने एक्सोस्केलेटन को हटाएगा, लेकिन उससे अंदर पहले एक एक्सोस्केलेटन फ्रेश तैयार किया जाएगा. तो आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में कि ऐसे जानदार जो अपना एक्सोस्केलेटन हटाएंगे और नया बनाएंगे और बार बार ऐसा करेंगे, इस सब अमल को मॉल्टिंग कहते हैं और बार बार करने को एक्टाइसिस कहते हैं. और एक्टाइसिस की काउंटिंग से किसी भी आर्थ्रोपोड का पता चलता है. आर्थ्रोपोड्स में दिलचस्पी की बात यह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यानी इनका हार्ट और इनकी ब्लड वेसल्स दे आर रप्चर्ड, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है. And we will study about open circulatory system in transport chapter, which is chapter 14. उसमें तफसील से आपको बताएंगे कि डिफरेंस क्या है ओपन सर्कुलेटरी. आपका तो क्लोज है, मेरा भी क्लोज है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में खून हमेशा दिल और ब्लड वेसल्स में बंद होता है, कभी बाहर नहीं आता. इनका बाहर आ जाता है. फाइलम आर्थ्रोपोडा में रिस्पायरेशन गिल्स के जरिए भी होती है अगर आर्थ्रोपोड्स एक्वेटिक हैं, और एक्वेटिक होते हैं, जैसे वाटर डेफनिया एक्वेटिक है, और दूसरे भी हैं जैसे क्रेब है, वो चले जाते हैं पानी में. और बाज आर्थ्रोपोड्स ट्रेकियल ट्यूब के जरिए और बाज बुक लंग्स के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं. ये तीन अलग मैकेनिज्म्स इसलिए हैं क्योंकि इनका हैबिटेट अलग अलग होता है, तो पानी में गिल्स काम करेगी. फाइलम आर्थ्रोपोडा में ब्रेन होता है और वो हेड रीजन में वो एक कार्ड की शक्ल में होता है और फिर बॉडी के पिछले हिस्से को भी वो कंट्रोल करता है. ये डायोशस है, यानी इनमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है. मुझे इस लफ्ज से इसलिए इख्तिलाफ है क्योंकि ये मोनोशस और डायोशस का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है प्लांट्स के लिए. यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का लफ्ज इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए. तो आर्थ्रोपोड्स यूनिसेक्सुअल हैं और अंडे देने के बाद जो लार्वा निकलेगा, जो प्यूपा बढ़ेगा, जो एडल्ट, तो ये प्रोसेस जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है. इसको भी मैं टर्मिनोलॉजी में आपको समझा चुका हूँ.
اور فائلم آرتھروپوڈا کے جاندار پارتھینوجینیسس کے ذریعے بھی اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں. یہ بھی میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیپٹر کے شروع میں ٹرمنالوجی کے اندر سمجھا. تو فیکٹ یہ ہے کہ نیئرلی 80% آف دا اینیملس جو ہیں وہ دے آر آرتھروپوڈس، اور اس میں 80% میں سے 5% باقی آرتھروپوڈس، 75% صرف انسیکٹ آرتھروپوڈس، اور ان کی تقریباً 8,50,000 کے قریب تو انسیکٹس کی اسپیشیز ہیں. آئیے سب سے پہلے انسیکٹا کے بارے میں پڑھیں گے. کلاس انسیکٹا میں انسیکٹس آتے ہیں، اور ان کی باڈی کا پہلا ریجن ہوتا ہے ہیڈ، جس میں اینٹینا اور آئیز ہوتی ہیں، اور دوسرا ریجن ہوتا ہے تھوریکس، جس میں ونگس اور لیگس ہوتی ہیں، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے ایبڈومن کا. تو آرتھروپوڈس کی باڈی 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، دیٹ از ہیڈ، تھوریکس اینڈ ایبڈومن. ہیڈ، تھوریکس اور ایبڈومن. بعض انسیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو اڑ سکتے ہیں، انہیں ٹیریگوٹا انسیکٹس کہتے ہیں. یہ ڈریگن فلائی اسی گروپ میں آتی ہے، ٹیریگوٹا میں، یعنی وتھ ونگس ہے. اور یہ جو لائس ہے دیٹ از کاؤنٹڈ ان گروپ اے ٹیریگوٹا. لائس میں لیگز ہوتی ہیں، اڑنے کے لیے ونگس نہیں ہوتے. بعض انسیکٹس کی آئیز میں ایک لینس ہوتا ہے آنکھ کے اندر، تو یہ سمپل آئیز کہلاتی ہیں، اور اس سے مکھی کو ہر ایک چیز ایک دکھے گی. کمپاؤنڈ آئیز میں یہ ملٹیپل لینسز ہوتے ہیں، تو اگر یہ 1000 لینسز ہیں اور مکھی آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ مکھی کو 1000 کے تعداد میں دیکھیں گے. فائلم آرتھروپوڈا میں کلاس انسیکٹا کو دوسری پہچان یہ دی جاتی ہے کہ یہ ہیگزا پوڈا کہلاتے ہیں، جہاں ہیگزا کا مطلب ہوتا ہے 6 اور پوڈا کا مطلب ہوتا ہے لیگس. اب یہ جتنے بھی جاندار میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں سب کی 6 لیگز ہیں. بعض کی چھپی ہوئی ہیں، لیکن ہوتی بہرحال سب میں ہیں. آپ ریئل لائف میں دیکھیے گا، یا کسی بٹر فلائی کو دوسرے ویو سے دیکھیے گا، ڈریگن فلائی کو دوسرے ویو سے دیکھیے گا. ٹانگیں بہرحال ان کی 6 ہوتی ہیں، اور ساری ٹانگیں تھوریکس ریجن سے نکلتی ہیں، جو کہ یہ والا ریجن ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا کہ بعض جانداروں کا سرکولیٹری سسٹم کلوز ہوتا ہے، اور بلڈ ہمیشہ دل اور بلڈ ویسلز کے اندر بند ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں بلڈ ویسلز رپچرڈ ہیں، تو یہ سرکولیٹری سسٹم اوپن کہلائے گا، اور فائلم آرتھروپوڈا کا سرکولیٹری سسٹم. میں نے پہلے کہا کہ فائلم آرتھروپوڈا سے تعلق رکھنے والی اسپیشیز فائدہ بھی پہنچاتی ہیں، نقصان بھی پہنچاتی ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے آرتھروپوڈس ملیریا، کالرا، ٹریپنوسوما جیسی خطرناک بیماریوں کو ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ملیریا وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اور کالرا بھی بہت خطرناک بیماری ہے، ٹریپنوسوما بھی بہت خطرناک بیماری ہے. تو آرتھروپوڈس نیگیٹیولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ان کی پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ٹیکنالوجی یاد کرنا چاہیے جس کو کہتے ہیں سیری کلچر. اور یہ آپ کو انگلی پہ ایک سلک ورم فلائی نظر آ رہی ہے. یہ فلائی کے جو لاروی ہیں یہ والے، تو یہ ایک سلک کا دھاگا نکالتے ہیں، جس میں سے سلک کا دھاگا ریل کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اسے آپ کے سلک کے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں. تو اصلی ریشم سلک ورم فلائی پیدا کرتی ہے. حالانکہ آپ کے ریشم کے کپڑے میں جو دھاگا استعمال ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریئل سلک ہو. مثال کے طور پر
جب آپ زمین سے کچا پیٹرول نکال کے اس کو صاف کرتے ہیں تو اس میں سے 12 پروڈکٹس نکلتے ہیں۔ سب سے آخری پروڈکٹ ڈامبر ہے، پھر وہ ڈیزل ہے، پھر وہ مٹی کا تیل ہے، پھر وہ کیروسین آئل، اور پھر سپر پیٹرول ہے، ہائی آکٹین پیٹرول ہے، پلاسٹک بھی پیٹرول کی پروڈکٹ ہے، بروکوٹ کا دھاگا، کیرولین کا دھاگا، یہ سارے دھاگے پیٹرول کی پروڈکٹ ہے۔ تو ریشم سمجھا جاتا ہے اس کو، وہ ریشم لگتا ضرور ہے پر اصل میں وہ ریشمی دھاگا یہی ہے جو سکس بون فلائی بنا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، اور شہد کی مکھیوں کو مصنوعی طریقے سے آپ پال کر اپنا صنعت قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو اگر ریشمی دھاگے کی صنعت لگا رہے ہیں تو وہ سیری کلچر ہے، اور اگر آپ شہد کی پیداوار کی صنعت لگاتے ہیں تو یہ ایپی کلچر ہے۔ اور یہ دونوں جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ پاکستان کے نارتھ میں، آپ چلے جائے مری سے اس طرف، مالم جبا، نارائن کاغان وغیرہ ادھر سوات میں، تو یہ بہت سارے لوگ یہ بزنس کرتے ہیں۔ تو پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے روزگار دیا ہے۔ پاکستان کی حکومت آپ کو قرضہ بھی دے سکتی ہے مگس بانی کا، اور یہ 5 سے 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو خود کفیل بنا سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں، مکھیاں بھی دیتے ہیں، بنے بنائے چھتے بھی دیتے ہیں، بس آپ تھوڑا اپنا ٹائم ویسٹ کریں۔ پہلی کلاس تھی انسیکٹا، وہ ختم ہو گئی۔ پالم آتھوپوڈا میں یوں تو 29 کلاسز ہیں، لیکن چند امپارٹنٹ کلاسز بتا دیتے ہیں جو کتاب میں ہیں۔ کلاس ہے میرو اسٹومیٹا، یہ گروپ جو ہے اس کو تقریباً میرین آرتھروپوڈز کہا جاتا ہے، یہ سمندروں کے پانی میں ملتے ہیں، اور ان میں ایک ایسا بھی جاندار ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ جب سے بنا آج تک اس میں کوئی ایوولوشن نہیں ہوئی، تو اسی وجہ سے اس کو لیونگ فاسل کہتے ہیں۔ چارلس ڈارون نے کہا تھا کہ ہر چیز میں ایوولوشن ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کنسنس ہے کنگ کریب کے بارے میں کہ اس میں ایوولوشن نہیں ہوئی۔ تیسری امپورٹنٹ کلاس ہے اریکنیڈا، اس میں اور انسیکٹا میں فرق یہ ہے کہ انسیکٹس میں 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، اریکنیڈس میں 8 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور انسیکٹس میں ہیڈ، تھوریکس، ایبڈومن ہوتے ہیں، یہاں پر سفیلو تھوریکس اور ایبڈومن ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ 3 باڈی پارٹس ہیں، یہاں پہ 2 باڈی پارٹس ہیں۔ اسپائڈر اسی کلاس میں ہے، ٹکس اسی کلاس میں ہے، اسکارپین بھی اسی کلاس میں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اسکارپین کے بارے میں کیا کیا اڑایا گیا ہے کہ بچھو ڈس گیا اور بندہ گیا، اور اسپائڈر فلمیں بنی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بچھو کا یہ جو دم کا آخری حصہ ہے اس پہ ڈنگ ہوتا ہے، اس کو ٹیلسن کہتے ہیں۔ یہ ڈنگ جب آپ کو لگے گا تو آپ انکمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، پر مرنے کے لیے جیسے ہمارے سندھی میں کہاوت ہے کہ اس کو بچھو نے ڈسا ہے، اور درد ختم تب ہوگا جب کسی علاقے میں کوئی کالے کلر کا گدھا آواز نکالے گا۔ گدھا کالا ہوتا نہیں ہے، لوگوں نے زبیدہ آپا کا ایسا سہارا لیا ہے کہ اللہ مان اللہ۔ جناب یہ اسپائڈر جو ہے، یہ دیکھیں بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کا بہترین آرکیٹیکٹ انجینئر ہے، اور جتنے ایک ہی جیسے فاصلے پر یہ ویب بناتا ہے، قدرت کی شان ہے۔ تو یہ جو اسپائڈر کا ویب ہوتا ہے، اٹ از میڈ بائی اے سلک تھریڈ، ایک ریشم کے دھاگے سے یہ ویب بنا جاتا ہے، اور یہ اٹ از میڈ فرام دا پروٹین سیکریٹڈ بائی دا سلک گلینڈ، یعنی اسپائڈر کے اندر سلک گلینڈز ہوتے ہیں، وہ سلک پیدا کرتے ہیں، اور اس سلک سے ہی اپنا ویب بنتا ہے اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے یا اپنے کلاس کرسٹیشیا میں وہ جاندار آتے ہیں جس کے پاس مینڈیبلز ہوتی ہیں کرش کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، اور یہ کرسٹیشیا سمندروں کے پانی میں بھی رہتے ہیں اور فریش واٹر میں بھی رہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کھایا ہوگا جھینگا، یہ بھی کرسٹیشیا گروپ میں ہے، پران جس کو کہتے ہیں، اور یہ کیکڑا اس کا جاپان اور ادھر بہت زبردست کاکٹیل بنتا ہے اور لوگ پیتے ہیں۔
I would love to try if I get this chance to drink a cocktail made from crepe. केकड़ा तो मैंने बहुत खाया है, सॉरी ये प्रॉन तो मैंने बहुत खाया है। जब भी इंडस होटल हैदराबाद में जाते हैं तो प्राण पकोड़े जरूर खाते हैं। और ये जो एकेडमी का है हमारा मुइज साहब, ये जनाब और अख्तियार महर साहब, यूं समझें इनका बस चले तो होटल में एक कमरा ले ले, वो भी डाइनिंग हॉल के अंदर। माशाल्लाह खाने पीने के इतने शौकीन हैं। रोजाना फेसबुक पे मैं इनकी तस्वीरें देखता हूँ और मुझे जेलसी होती है कि दे आर टू मच एंजॉयिंग देयर लाइफ एंड आई एम डम्प इनटू माय स्टडी रूम। तो अच्छी बात है, इंसान को खाते पीते रहना चाहिए, और कमाता किस लिए इंसान। और हम लोग यूरोप में और अमेरिका में ऐसे ही होता है कि लोग नाश्ता वगैरह घर में करते हैं, बाकी लंच और डिनर ज्यादातर जो है वो रेस्टोरेंट्स जो गली कोचे में होते हैं, बड़ा साफ सुथरा खाना मिलता है। हाँ, अगर फैमिली डिनर है तो फिर घर पे हो जाती है। राइट। तीसरी अगली क्लास से मैरियोपोडा, स्पेलिंग में थोड़ी गलती है, सॉरी। और इसमें मैरियोपोडा में जानदार की लेग्स ज्यादा होती है, इसको कहते हैं सुपेरी। अब होता ये है कि इसके बॉडी में 50 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट के दाएं बाएं एक लेग निकलती है। तो 50 के दाएं और बाएं अगर दो लेग्स निकलेंगी तो 50 से सेगमेंट से 100 लेग्स निकलेंगी, तो इसीलिए इसका नाम सेंटीपीड पड़ गया है। अच्छा, और दूसरा मिलीपीड है। इसके लिए लोग कहते हैं कि इसमें मिलियन पाउंड, नहीं भाई, इसमें 50 सेगमेंट होते हैं और सेंटीपीड में हर सेगमेंट के दाएं बाएं एक जोड़ा निकलेगा। इसमें हर सेगमेंट के दाएं बाएं 4 जोड़े निकले, 2 जोड़े निकलेंगे। तो उसमें अगर 100 पैर हैं तो इसमें 200 पैर हैं, हिस्सा मुख्तसर। तो फाइलम में काइनोडर्मेटा सारे के सारे मैरीन हैं, और एक वो नाइडेरिया और एक ये काइनोडर्मेटा, ये दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। और आपको मैंने टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या फर्क है। इसमें स्टार फिश, सी स्टार, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार और सेंट डॉलर्स जैसे मशहूर जानदार इंक्लूडेड हैं। देखें, खुदा की कसम कितना खूबसूरत जानदार है। मतलब ये थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन बेसिकली होता छोटा है। तो आप इसको ड्राई करके, और इसका कलर फिर कभी नहीं जाएगा, फिर इसमें नेकलेस लगा कर आप पहन सकते हैं, या इसमें कोई पेच वगैरह डाल के टॉप्स पहनाकर। ये जो हमारे सेंटर की फीमेल लेडी हैं उसको गिफ्ट किए जा सकते हैं, अगर वो माइंड ना करें तो। ये देखें, ये सी कुकुम्बर है, ये भी खाया जाता है पूरी दुनिया में। लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और हम नहीं खाते और हम अच्छा नहीं करते। खाएं, दुनिया में सारी चीजें खाएं, माँ सवाए उनके जिनके लिए मना किया गया है। दुनिया बड़ी वसी है, चीजें बड़ी लजीज है। ये ब्रिटिश स्टार है, ये सेंट डॉलर है, ये स्टार फिश है जिसको, अच्छा, फाइलम काइनोडर्मेटा के अंदर जानदारों के पास 5 बाजू होते हैं और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये पेंटामोरस यानी 5 टांगों वाले, बाजुओं वाले रेडियली सिमेट्रिकल कहलाते हैं। और इनकी टांगें बड़ी अजीब सी होती है कि इनके टांगों के अंदर ये ट्यूब फीट होते हैं, जो स्टार फिश को या किसी भी काइनोडर्म को पानी में लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ट्यूब फीट के तरीके से के जरिए से जो लोकोमोशन होती है उसको कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम। ये मैं इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट इन लोकोमोशन में तफसील से पढ़ाऊंगा कि एक ट्यूब फीट कैसे होता है, उसमें पानी कैसे जाता है, फिर वो कंप्रेस कैसे होता है, पानी निकलता कैसे, और जब रिलैक्स होता है तो निकला हुआ पानी फिर अंदर कैसे पुश होता है और धक्का मिलता है स्टार फिश चलने। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा इन्वर्टिब्रेट्स का ग्रुप पूरा हुआ। बाकी हमें एक ग्रुप पढ़ना है हेमिकार्डेट का, और फिर हमें वर्टिब्रेट्स पढ़ने। जल्दी नहीं है, काफी वक्त है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारी 1-on-1 मुलाकात होती है,
مجھے شکایت یہ ہے کہ اس کے پاس سوال کم ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو یہاں سمجھایا جاتا ہے وہ آپ کو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، پورا سمجھ میں آ جاتا ہے. اور پہلے بھی آپ لوگوں نے کالجز میں اور آپ نے خود بھی تو پڑھائی کی ہوئی ہے نا، تو آپ کو تو کریڈٹ ملنا چاہیے. محنت کیجیے، محنت میں عظمت ہے، ریوارڈ میرا رب دیتا ہے. شکریہ.